نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدایت کے راستے کی نشاندہی فرماتے ہیں کہ علیکم سنتی و سنت صحابہ، کہ تم پر میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے۔ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے اقوال، افعال اور ان کے فیصلوں کو سنت فرمایا۔ سنت صحابہ، سنت خلفاء راشدین، تو صحابہ کے اقوال، افعال اور ان کے فیصلے جو ہے یہ سنت کا درجہ رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع ویسے ہی لازم ہے جیسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لیکن نام نہاد اہل حدیث اور شیعہ جو ہے سنت صحابہ کا انکار کرتے ہیں بغض صحابہ کی وجہ سے، اور ماننے تیار نہیں، کہ صحابہ کے فیصلوں کو ماننے تیار نہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے عدم وقوع کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جس میں شیعہ اور نام نہاد اہل حدیث ایک ہی صف میں کھڑے اور ایک ہی فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، یہ ایک ہی صف میں دونوں ہیں اور ایک ساتھ اڑ رہے ہیں یہ فضاؤں میں، نام نہاد اہل حدیث اور شیعہ جو ہے۔ شیعہ اور اہل حدیث کے نزدیک 3 طلاق سے ایک ہی طلاق پڑھنے کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ ہر مسئلے میں آسان صورت اختیار کی جائے، اور اگر اس کے خلاف کوئی حدیث پیش کرے تو اسے ضعیف کہہ کر رد کر دیا جائے۔ ضعیف حدیث، کچھ بھی حدیث پیش کرے ایک ہی جواب ہوگا ان کا نام نہاد اہل حدیث کا کہ یہ ضعیف حدیث ہے۔ بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھے کے کہہ دیتے ہیں برملا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے کہ انسان کی خاصیت ہے کہ وہ آسان کو پسند کرتا ہے، اور وہ سب ہمارے مذہب کی آسانی دیکھ کر اپنا قدیم مذہب چھوڑ دیں گے اور ان کا نیا مذہب قبول کر لیں گے۔ عام طور سے لوگ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ عورت ہاتھ سے جانے نہ پائے، کیونکہ شریعت میں حلالے کے بغیر عورت جائز نہیں۔ حلالہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت عدت پوری کرے، عدت کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح کرے، اور اگر وہ نکاح کسی وجہ سے، کسی سبب سے اگر ٹوٹ جائے، وہاں پر طلاق ہو جائے یا عورت وہ بیوہ ہو جائے اس نکاح کے بعد، تو دوبارہ عدت کے بعد پھر لوٹ کے آ سکتی ہے سابقہ شوہر کے پاس، تو اس کو کہتے ہیں حلالہ۔ اور یہ کوئی معاہدے کے تحت نہیں ہونا چاہیے کہ اگر بالفرض طلاق ہو گئی تو آپ عورت سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو چند گھنٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے کسی سے حلالہ کر لے کے واپس آ جا پھر نکاح کروں گا، نہیں۔ تو نکاح جو ہے وہ متع ہو جاتا ہے، پھر وہ اگر وقتی طور پہ اگر نکاح کر رہے ہیں، معاہدے کے تحت پر نکاح کریں تو متع ہوتا ہے، اور متع شریعت میں حرام ہے۔ تو متع حرام، ٹیمپرری میرج، ایک سرٹن پیریڈ کے لیے، اسپیسیفک پیریڈ کے لیے جو شادی کی جاتی ہے وہ حرام ہے۔ تو نکاح کے طلاق کے بعد وہ عورت کہیں جا کے متع کر کے نہیں آ سکتی ہے، بلکہ کسی سے نکاح کر لے بغیر وقت کے تعین کے، کوئی ٹائم فریم نہیں، ان اسپیسیفائڈ پیریڈ رہے گا، اور بالفرض وہاں پر اگر وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو پھر عدت پوری کرے، پھر آپس میں مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اس کا نام ہے حلالہ۔ تو یہ حلالے کے بغیر عورت پہلے شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی ہے۔ تو
اس سے ان نام نہاد اہل حدیثوں اور شیعوں کو بڑی غیرت معلوم ہوتی ہے کہ ارے عورت کے لیے پھر دوبارہ اب نکاح سے ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گئی تو پھر یہ منزلوں سے یہ مراحل سے گزر کے آنا پڑے گا اگر آ سکی تو اس کے لیے بڑی غیرت معلوم ہوتی ہے. لہذا یہ لوگ یہ صورت اختیار کر لیے کہ ایک دم 3 طلاقوں سے ایک ہی طلاق پڑھنے کا حکم کریں تاکہ 3 طلاق دینے والے ہلالے سے بچنے کے لیے ان کی طرف آ جائیں. اب یہ صورت اختیار کر لی کہ اب جہاں کہیں بھی جو بھی اگر طلاق دے دے تو وہ ان کا مذہب قبول کر لے اہل حدیث کا. ارے ان کے مذہب میں یہ گنجائش ہے. واضح رہے کہ صحیح مسئلہ اس طرح ہے کہ شوہر چاہے یوں کہے کہ تجھے طلاق 3 طلاق یا اس طرح کہا کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، دونوں صورتوں میں اس پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. اس لیے کہ جب شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے جس پر سب کا اتفاق ہے اور وہ 3 طلاق دے رہا ہے تو تینوں پڑ جائیں گی، چاہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے چاہے کتنی مجلسوں میں. جیسے کہ کسی کو 3 مکان بیچنے کا حق حاصل ہے اور وہ تینوں کو بیچ دے تو تینوں بک جائیں گے، چاہے وہ تینوں مکان ایک ہی مجلس میں بیچے چاہے کئی مجلسوں میں. لیکن بیچ ڈالے وہ 3 مکان اور بکے صرف 1 مکان، اسے کوئی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جب شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے اور وہ تینوں طلاقیں دے ڈالے مگر پڑھے صرف 1، اسے بھی کوئی عقل مند نہیں مان سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کے پڑ جانے پر جمہور صحابہ کرام، تابعین اعظام اور چاروں ائمہ اسلام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کا اتفاق ہے. 3 طلاق کے مسئلے پر سب کا اتفاق ہے. ائمہ اربعہ کا، مذاہب اربعہ کا اس پر اتفاق ہے. عارف باللہ حضرت علامہ احمد صاحبی مالکی علیہ رحمہ آیت کریمہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَصِلُ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اگر عورت کو ایک دم 3 طلاق دے یا الگ الگ، ہر صورت میں عورت حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرے. جیسے کہ بیوی سے جب کہا تجھے 3 طلاق ہے یا طلاق بتا، اس پر عالموں کا اتفاق ہے. اور یہ کہنا کہ ایک دم کی 3 طلاق میں ایک ہی طلاق پڑ جاتی ہے تو یہ صرف ابن تیمیہ کا قول ہے جو اپنے کو حنبلی کہتا تھا لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے سے اختلاف کیا. اس کے مذہب کے اماموں نے اس کا رد کیا، یہاں تک کہ عالموں نے فرمایا کہ ابن تیمیہ گمراہ اور گمراہ گر ہے. تفسیر صابری میں فرمایا گیا ابن تیمیہ یہ غیر مقلدین کا امام ہے. یہ دراصل پہلا غیر مقلد کہہ سکتے ہیں بلکہ ابن تیمیہ کو. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خشیمہ کو 3 طلاقیں دے دی. بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ عائشہ کو آپ کی جدائی کا بڑا غم ہے تو آپ رو پڑی اور فرمایا اگر میں نے اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا، یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد سے جد امجد کی یہ حدیث شریف نہ سنی ہوتی کہ جو اپنی بیوی کو 3 طہروں میں 3 طلاق دے یا مبہم اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ بغیر ہلالے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی تو عائشہ سے میں رجعت کر لیتا. سنن کبریٰ بیہقی کی حدیث ہے یہ. اس حدیث مبارکہ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ چاہے 3 طلاقیں ایک دم اکٹھی دے چاہے 3 طہروں میں، بہر صورت تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی. واضح ہو گیا مذہب. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ قانون بنا دیا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی. شارح مسلم شریف امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جس نے اپنی بیوی سے کہا تجھے 3 طلاق تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ اور سلف خلف کے جمہور عالموں نے فرمایا کہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی. یہ شرح مسلم شریف میں فرما رہے ہیں. اب 3 طلاق اور شیعہ مذہب دیکھیں کہ شیعوں کے نزدیک ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہیں. ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیں آپ، کتنے بھی دے دیں، ایک شمار ہوتی ہے. اہل تشیع کی مشہور و معروف کتاب فروع کافی میں ہے
کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی گئی ہوں ان سے نکاح کرنے سے بچنا، کیونکہ وہ خاوند والی ہیں، یعنی ابھی تک وہ پہلے شوہر پر حرام نہیں ہوئے، یعنی 3 طلاق دے بھی دیے تو وہ نکاح میں رہتی ہے۔ یہ فروع کافی میں شیعوں کا مذہب ہے کہ عورت طلاق سے باہر نہیں ہوتی ہے۔ وہ نام نہاد اہل حدیث ذہنی طور پر شیعوں سے بہت زیادہ قربت رکھتے ہیں، یہ اسی لیے شیعوں سے کیسے الگ ہو رہ سکتے ہیں؟ ہر معاملے میں شیعوں سے قریب ہے یہ، دشمنی صحابہ میں اور ان کے فقہی مسائل جو چونکہ یہ بے باک بے لگام ہوتے ہیں، تو فقہ جعفریہ جو فقہ شیعوں کی ہے وہ اور نام نہاد اہل حدیث کی فقہ ایک ہی ہے۔ نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک قرآن مجید کی تفسیر غلط، ساری حدیثیں غلط، چاروں ائمہ مجتہدین اور سلف و خلف کے جمہور علماء دین کا مذہب غلط۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیصلہ کہ ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں سب پڑ جائیں گی، جس پر بہت بڑے بڑے محدثین گواہ ہیں، وہ بھی غلط۔ اس کے بارے میں نواس رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث غلط، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون بنا دینا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی، وہ بھی غلط، اور صحابہ کرام کا اس قانون کو مان لینا اور اس پر عمل درآمد ہونا سب غلط، ہر چیز غلط۔ البتہ ابن تیمیہ جو امت میں انتشار اور فتنے پیدا کرنے کے لیے کئی صدیوں بعد پیدا ہوا، صرف وہ صحیح ہے، صرف ابن تیمیہ صحیح ہے۔ یعنی اہل حدیث غیر مقلدین کے نزدیک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وغیرہ نے نبوت اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا، صرف ابن تیمیہ نے سمجھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ دماغ میں خرابی اور فتور کی وجہ سے جب ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں اجماع امت کی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتراض کا نشانہ بنا ڈالا، تو اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی علماء نے اس کا رد کیا اور اسے گمراہ و گمراہ گر قرار دیا۔ اس دور کے تمام علماء جو ہے ابن تیمیہ کو گمراہ اور گمراہ گر قرار دیے، لیکن نام نہاد اہل حدیث ہیں کہ جن کے دلوں میں کھوٹ اور کجی پائی جاتی ہے، انہوں نے شریعت سے بغاوت کرنے والے ابن تیمیہ کی پیروی کر لی اور اسے اپنا امام وہ پیشوا بنا لیا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ غیر مقلدین کے مولوی ثناء اللہ امرتسری اپنی کتاب میں بعنوان 1 دفعہ کی 3 طلاقیں لکھتے ہیں کہ مسلم شریف کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے 2 سال تک بھی 3 طلاق ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے ایک ایسے کام میں جلدی کی ہے جس میں شرع کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل منظور رکھی گئی تھی، اگر ہم ان پر یہ حکم جاری کر دیں تو مناسب ہے، پس انہوں نے جاری کر دیا جو کوئی 1 دفعہ میں 3 طلاقیں دے گا وہ 3 ہی شمار ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث سے یہ عبارت پیش کی جا رہی ہے۔ یہاں تک یہ پوری عبارت غیر مقلدین کے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لی ہے، بقول ان کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار کی 3 طلاقوں کے 3 شمار ہونے کا حکم جاری کر دیا، اور یہ بات مسلم شریف کے حوالے سے ثناء اللہ امرتسری کہہ رہے ہیں، بالفرض اگر ہم یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حکم مان لیں تب بھی اسی کے مطابق عمل واجب ہے، کیونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، اسی لیے تمام ائمہ کا بھی اس پر اجماع ہے، مگر ان نام نہاد اہل حدیث کو صحابہ کرام سے گویا چڑے، اسی لیے نہیں مان رہے ہیں۔ اجماع ہو چکا ہے، یہ تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے، تو اجماع امت ہے، اور قول صحابی اور قول خلفائے راشدین
کہ علیکم سنت و سنت الخلفائے راشدین، تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم. تو یہاں سیدنا فاروق اعظم کا انفرادی بھی اگر قول ہے تو یہ لازم واجب العمل ہے، اور جبکہ اس پہ اجماع ہو چکا ہے، تمام صحابہ اکرام متفق ہو گئے، تمام ائمہ اعظام متفق ہو گئے، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا سوائے ابن تیمیہ کے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لو کان نبی بعد فکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے. اللہ اکبر. اب سلسلہ نبوت ختم، باب نبوت بند کر دیا گیا، اب کوئی نبی نہیں، لیکن اگر بالفرض ہوتے تو سیدنا عمر ہوتے. حضرت سیدنا عمر کون؟ آپ نے خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش مقام ابراہیم کو قبلہ بنا دیا جائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا جائے، کہ اس جانب رخ کر کے نماز پڑھی جائے. تو آیت کا نزول ہوتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ عورتیں پردہ کریں، تو آیت پردہ کا نزول ہوتا ہے، پردے سے متعلق آیت کا نزول ہوتا ہے، حجاب سے متعلق آیت کا نزول ہوتا ہے. تو قرآن کی بہت ساری آیتیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منشے اور خواہش کے مطابق نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رائے کو پسند فرمایا. تو یہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایمانی کا کیا حال ہوگا. دیکھیے آپ، وہی کا نزول ہو رہا ہے آپ کی خواہش کے مطابق. تو یوں تو یہ بارگی 3 طلاق کے واقع ہونے کی حدیث بھی موجود ہے، مگر ان نامنہاد اہل حدیث کے جاہل مخلدین جو اپنے علماء کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ان سے تو جیسے یہ کہہ دے یہ عوام سر تسلیم کر دیں گے، مگر حدیث کے سامنے ہوتے ہوئے ان غیر مخلدین کو بھائکانے میں شرم نہیں آتی. افسوس، صد افسوس. یہاں زیادہ تفصیل نہیں پیش کرنی، بس ایک مجلس کی 3 طلاق کے بارے میں بخاری شریف و مسلم شریف کی ایک روایت پیش ہے. حدیث کے الفاظ ہیں فطلقها 3 قبل ان يأمره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عویمل اجلانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. یہ طویل روایت ہے جس میں حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق اور لعان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے لعان کر لینے کے بعد اسی وقت 3 طلاق دے دی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. بلکہ ابو داؤد شریف میں صراحت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا. اسی روایت کے آخر میں ابو داؤد میں یہ الفاظ ہیں فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم شریف کی حدیث، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بہرحال ایک مجلس کی 3 طلاق کے وقوع پر صحابہ کرام سے اب تک اجماع چلا آ رہا ہے. اب اس کی مخالفت وہی جماعت کر سکتی ہے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے بیر ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ عمل بالحدیث کا دعویٰ ایک ڈھونگ ہے، ورنہ اس مسئلے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہی نہیں بلکہ بخاری شریف کی روایت بھی موجود ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت صحابہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.